رمضان المبارک 2021 میں نے ایک سلسلہ اپنے چینل پہ شروع کیا صورتوں کا تعارف۔ 2022 آیا، 2022 میں میں نے صورتوں کا تعارف کیا، 2021 سے آغاز کیا، 2022 تک تقریباً 41 صورتوں کا تعارف میں نے مکمل کیا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ حامیم سجدہ۔ آج 2023 کا رمضان المبارک ہے۔ اب میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورا سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تعارف شروع کر رہا ہوں۔ آپ لوگ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن مجید پڑھ لے ہوں گے، قرآن مجید کو سمجھیں بھی۔ میں روزانہ چینل پر لنک شیئر کروں گا، اسٹیٹس پہ بھی، گروپ میں بھی۔ آپ لوگ اس لنک کو ٹچ کر کے سنیے گا، جس میں آپ سورت کا تعارف سنیں گے، سورت کیا نام ہے، اس کا زمانہ نزول کیا تھا وہ آپ سماعت فرمائیں گے، موضوع کیا ہے، موضوع کے ساتھ ساتھ بحث کیا ہے، اس سورت کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس سورت کی نقش کی برکت کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سماعت فرمائیں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ لنک کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ آج جس سورت کا ہم تعارف بیان کرنے لگے ہیں وہ ہے سورہ شورا۔ سورہ شورا قرآن مجید فرقان حمید کی 42 نمبر کی سورت ہے اور سورہ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 5 رکوع ہیں سورہ شورا میں اور آیت ہے 53۔ اگر اس کے دور کی بات کی جائے کہ کس دور میں نازل ہوئی تو مکی دور میں نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے پارے کی بات کی جائے کون سے پارے میں ہے، 25ویں پارے سے جو کیا نام ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں 5 رکوع 53 آیت ہیں۔ اگر اس کے نام کی بات کی جائے کہ اس کا نام شورا کیوں ہے، تو اس صورت میں آیت نمبر 38 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ تو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سے ماخوذ کر کے اس کا نام کا مطلب وہی صورت جو ہے کیا نام ہے سورہ شورا رکھا گیا۔ اب اگر اس کے ہم زمانے کی بات کی جائے کہ سورہ شورا کا زمانہ کیا ہے، تو کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا زمانہ کیا ہے، لیکن اس کے مضمون سے غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے، جو اس میں مضمون ہے سورہ شورا میں، اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ سورہ حامیم سجدہ کے متصل، یعنی اس سے پہلے سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے بعد ہی یہ نازل ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ذرا سنیں، کیوں معلوم ہوا کہ اس کے بعد یہ نازل ہوئی؟ کیونکہ ایک طرف سے بالکل اس کا تمما نظر آتا ہے، اس کیفیت کو ہر وہ شخص خود محسوس کر سکتا ہے جو پہلے سورہ حامیم سجدہ کو بخور پڑھ چکا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، اس ویڈیو کو بھی آپ سن لیجئے گا، اس کا تعارف بھی، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کریں، وہ دیکھے گا کہ اس صورت میں سرداران قریش کی طرف سے جو اندھی بھیری مخالفت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جا رہی تھی، کہ جس مخالفت کا نہ کوئی سر تھا، نہ کوئی پاؤں تھا، نہ کوئی ہاتھ تھا، ایسی مخالفت کی جا رہی تھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو سرداران قریش کی طرف سے اندھی بھیری مخالفت پر بڑی کاری ضربیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مخالفت کا جواب جو ہے وہ اس صورت میں سورہ شورا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ اگر آپ کی کوئی بلا وجہ مخالفت کر رہا ہے تو اس مخالفت کا جواب دینا یہ میرے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر یہ تو اس کا شان نزول تھا، اس وجہ سے نازل ہوئی جس دور میں سرداران قریش جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحیاں آ رہی تھیں اس وحی کی مخالفت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا اس اعلان نبوت کی مخالفت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت وحی آتی ہے اور اس وحی کو میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزوں کے جو کیا نام ہے مخالفت جو ہے وہ سرداران قریش کر رہے تھے، اسی مخالفت کی ڈٹ کر جو کیا نام ہے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو کیا نام ہے جواب دیا۔ اس جواب کی وجہ سے جو کیا نام ہے اس صورت کا شان نزول ہے۔ اب اس کے موضوع کی بات کر لیتے ہیں مختصر، اور اس کے مضمون کی بات کر لیتے ہیں۔
بات کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے صورت میں کہ تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ باتوں پر چیما گوئیاں کرتے ہو۔ یہ باتیں کوئی نئی نہیں، یہ باتیں کوئی نرالی نہیں، جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہ وہی آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کی طرف نبی ہم نے بھیجے، ان پر وہی آتی تھی۔ اس سے پہلے بھی بنی نوح کی طرف ہم نے نبی بھیجے، ان پر وہی آتی تھی۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی نہیں، یہ کوئی جو ہے کیا نام ہے، کوئی یوں سمجھے کہ دماغ ہلا دینے والی بات نہیں، بلکہ جو یہ کر رہے ہیں وہ یہ صحیح ہے۔ اس موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے کیا نام ہے بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بھی موضوع کے ساتھ ساتھ مضمون جو ہے وہ مضمون یہ ہے کہ جو لوگ سرداران قریش اور مکہ کے لوگ کفار جو ہے وہ شرک کر رہے تھے، تو اس شرک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیا نام ہے ان کو جو ہے کیا نام ہے سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ جو تمہاری اس جسارت پر، جس پر جو ہے کیا نام ہے تم ڈٹے ہوئے ہو، شرک کر رہے ہو، اس کے ساتھ جو کیا نام ہے حالانکہ مالک کائنات کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو وہ ایسا جرم ہے، عظیم ہے، اور جرم عظیم کا شرک کو کہا جرم عظیم، اور آسمان اس پر پھٹ جائے تو کچھ بعید نہیں، کوئی بڑی بات نہیں کہ آسمان تمہارے اس شرک پر پھٹ جائے۔ فرمایا تمہاری اس جسارت پر، تمہاری اس شرک پر فرشتے حیران ہیں، کیوں کہ وہ ہر وقت ڈر رہے ہیں کہ معلوم نہ ہو کہ تم پر کب خدا کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو اس موضوع کو، اس مضمون کو بیان کیا جو کہ میں نے اس صورت میں جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے۔ اب اگر اس صورت کی فضیلت کی بات کی جائے، سورہ شورى کی فضیلت کی بات کی جائے کہ اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تو فرمایا جو کوئی حامیم عین سین قاف، سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، حامیم عین سین قاف سورہ شورى، تو فرمایا جو کوئی ایک بار ہر روز اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دشمنوں پر وہ غالب رہے گا۔ دشمنوں کے لیے بہترین ہے، یہ جو حاسدین ہیں ان کے لیے بہترین ہے، اگر آپ کے ظالمین ہیں ان کے لیے بہترین ہے، اگر آپ پہ نظر لگانے ناظرین ہیں ان کے لیے بہترین ہے، آپ کا برا چاہنے والے ہیں ان کے لیے بہترین ہے۔ آپ ایک مرتبہ سورہ حامیم سجدہ پڑھ لیں۔ اس کا وقت بتا دیتا ہوں، وقت تو کتاب میں نہیں لکھا مگر میں اپنے تجربے کی بنا پہ اس کا وقت بتا رہا ہوں۔ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں یا پھر عصر کی نماز کے بعد، اس طرح کے جو وظائف ہوتے ہیں دشمنوں کو زیر کرنے کے وہ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد کیے جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اگر آپ سورہ حامیم سجدہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک سورہ شورى پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر آپ غالب رہیں گے۔ اب اس کے اگر نقش کی بات کی جائے، سورہ شورى کا جو نقش ہے اس کی کیا فضیلت ہے، تو فرمایا سورہ نقش کی یہ فضیلت ہے کہ اگر جو شخص سورہ شورى کا نقش بنا کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ حاکم کے قہر سے محفوظ رہ جائے گا، یعنی جو حاکم ہے جو ظلم کرتا ہے اس کے قہر سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رہ جائے گا۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے یہ سورہ شورى کا نقش بنانا ہو تو میں نمبر شیئر کر دوں گا، آپ لوگ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے نام والدہ کے نام کے ساتھ اس صورت کا نقش بنوا سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ شورى کا تعارف تھا جو کہ میں نے بیان کیا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اگلی صورت کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے چینل کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان مبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔